آپ امام حسین کی اولاد میں دوسرے نمبر پر بڑھے. حضرت عباس علمبردار جو آپ کے چچا ہیں ان سے، وہ آپ کے چچا عباس آپ سے 12 سال بڑے تھے. تو آپ کی زندگی کے ابتدائی سال تو کوئی اتنے واضح نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مورخ اگر دھیان دے رہا ہے تو وہ امیر معاویہ، مولا علی، ان کی جنگوں میں دھیان ہے، امام حسین کی طرف دھیان ہے، باقی مورخ کا دھیان نہیں ہے. اور مورخ اگر تھے اس وقت دور میں تو ان کا زیادہ تر دھیان جو ہے وہ شام کی طرف ہی ہے، لکھایا جا رہا ہے. تو امام زین العابدین کا دور جو ہم تک پہنچتا ہے، جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، وہ کربلا کے بعد کے 35 سال ہیں. کربلا تک کے 21 سال جو ہیں وہ اتنے واضح نہیں ہیں. کربلا کے بعد کے 35 سال جو ہیں وہ پھر ہم پر واضح ہو جائے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا کوچ مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر کوفہ کی جانب، کوفہ سے پھر ایک دم سے مڑ کے کربلا کی جانب. امام زین العابدین آپ کے ساتھ ہے. ہر واقعہ امام زین العابدین کے سامنے گزرے. تو امام زین العابدین کو یہ نہیں کہ مدینہ سے ہی بیمار چلے تھے ساتھ، بالکل یہ ٹھیک تھے، رستے میں بیمار ہوئے. سینسٹیو آپ کی طبیعت. اب جو بھی واقعہ سامنے آتا بیماری جو ہے وہ بخار بڑھتا جاتا. امام مسلم بن عقیل کی خبر، آپ کے بچوں کی خبر، کوفہ کی خبریں، بیماری بڑھتی جاتی. جب آپ کربلا کے اندر پہنچے تو شدید بیمار اور علیل ہو چکے تھے. اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ آپ کو جب لٹا دیا گیا بستر کے اوپر تو آپ اٹھ نہیں سکتے. اللہ اکبر جل شان. اور لیکن آپ کو خبر پہنچتی رہتی تھی علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، علی اصغر کے گلے میں تیر مار دیا حرملہ نے اور وہ بابا کے ہاتھوں میں دم دے گئے. حضرت عباس کے بازو جو ہیں وہ قلم کر دیے گئے. حضرت عباس شہید ہو گئے، انہوں محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے. خبریں آپ تک پہنچتی. آپ نے کنی سے یہ بولا کہ میرے ابا کو تو ذرا بولا دو. امام زین العابدین کو ملنے جب بابا آئے امام حسین، ہاں بیٹے، کہا ابا مجھے ایک چھڑی دے دو، ایک تلوار دے دو. کہا بیٹے وہ کیوں؟ کہا بابا چھڑی کے سہارے سے کھڑا ہو جاؤں گا اور تلوار پکڑ کے جا کے لڑوں. حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو نیچے بیٹھے سینے سے لگا، پیشانی کو چوما، کہا بیٹے تیرا کام اس سے بھی شدید ہے اور تیری ڈیوٹی کل شروع ہو جائے گی، اور سنبھل کے رہنا، تیرا کام جو ہے وہ مجھ سے زیادہ سخت ہے. سر کٹا دینا بھی آسان ہے تیرے کام کے آگے، کیونکہ سر ایک دفعہ کٹ گیا تو گیا. تمہیں بازاروں میں پھرایا جائے گا، بیڑیاں پہنائی جائیں گی، تم میری شہادت کا ثبوت ہو، میرے خاندان کا سپوت ہو. اللہ اکبر جل شان. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر کاٹ دیا گیا، خیموں پہ حملہ کر دیا، خیموں پہ حملہ ہوا، ساروں کو ایک جگہ کر دیا گیا. عمر بن سعد، شمر کی نظر جب علی اوسط پر پڑی تو کہنے لگا یہ کیسے بچ گیا ہے. اور جب ماننے کے لیے آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے کہا نہیں چھوڑ دو. امام زین العابدین کو چھوڑ دیا گیا، کہا یہ بیمار ہے، اسے قتل مت کرو. اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو آگے چلانا تھا، وہ کیسے مار سکتا تھا؟ لیکن آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، آپ کے پاؤں جو ہیں وہ باندھ دیے گئے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں کہ لاشوں کو اب اکٹھا کر رہی ہیں، جسموں کو، اجسام کو ڈھونڈتی ہیں اور قریب لاتی ہیں کہ گھوڑے روند نہ ڈالیں. یہی وجہ کہ ایک دن امام زین العابدین واقعہ کربلا بیان کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ پھوپھی اماں کا دوپٹہ اس دن لال تھا. تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا امام وہ تو غم کا ٹائم تھا، یہ لال دوپٹے تو خوشیوں میں لوگ پہنتے ہیں، شادیوں میں. کہا دوپٹہ تو وائٹ ہی تھا، چادر تو سفید ہی تھی، لیکن لاشوں کو اٹھا کے وہ لال رنگ کا ہو گیا. حضرت زین العابدین کی عمر جو ہے وہ کربلا کے اندر 21 سال مکمل ہو چکی ہے، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی 54 سالہ عمر ہے، آپ کی 54 سال کی ہو چکی ہے جب کربلا میں تھی آپ. وہ رات کس طرح گزری اور کیسے گزاری گئی اس کو بتایا جائے تو شاید اتنا نہ بتا پاؤں کہ آپ خود محسوس کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ بچے ہیں، بیوی ہیں، سب ہیں، اور خیموں کو آگ لگا دی گئی. رات بمشکل گزری. صبح ہوا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گلے میں وہ پتھر کا ہوتا ہے وہ ڈال دیا گیا. میں لال شہباز قلندر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے میں نے اس کا تذکرہ کیا. اس دور میں کیا کرتے تھے کہ یہ پتھر کا ڈال دیتے تھے، بعد میں لکڑی کا ڈالتے تھے. وہ پتھر کا ڈالنے کا یہ ہوتا تھا کہ سر جھکا رہتا تھا،
سر جو وہ ایک اس کا اپنا وزن ہوتا تھا، سر جھکا رہتا تھا، اور ہاتھوں میں بیڑی ہیں اور پاؤں میں بھی زنجیریں ڈال دی گئی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے کے اوپر سب سے آگے، اور 14 سر نیزے کے اوپر چڑھ، سر آگے ہیں، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین پابائے زنجیر ہیں، پیچھے جو ہیں وہ بیویوں کو اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا، ننگی کمر، یعنی اس کے اوپر کجاوا نہیں ہے، اور سروں سے دوپٹے بھی جو ہیں وہ اتار لیے گئے، لوگوں کو روب بٹھانے کے لیے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو کہ ہمارے مخالفوں کا حال کیا ہے، یہ ہیں وہ نیک لوگ، کیونکہ ان لوگوں کی روحانی اثر لوگوں کے ذہن میں تھا، اذہان کے اندر یہ تھا کہ یہ نبی کی اولاد ہے، نبی کی بیٹی کے بچے ہیں یہ، تو اس زور کو ختم کرنے کے لیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہ جھوٹی کرامتیں بنایا کرتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ان کو بڑے متبرک سمجھتے ہو، تو یہ دیکھو اگر یہ متبرک ہوتے تو یہ حال ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ ایک امتحان ہوتا ہے، دونوں کا امتحان ہوتا ہے، نیک آدمی کا بھی ہوتا ہے اور جو اس کی مخالفت کر رہا ہے اس کا بھی ہوتا ہے، اس کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ مخالفت کرتا چلا جائے تاکہ بدبختی اس کے اوپر آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ